ممبر رسول پر جلوہ فرما معزز علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء ناشری مسلک اعلیٰ حضرت مولانا یونس رضا صاحب قبلہ، اور وہیں پر تمام علماء کرام، ائمہ کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، سائٹ سے سننے والی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے، جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جھوم کر بولیں یا رسول اللہ۔ اور شاعر کہتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہیں چند دن کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں چند دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفل جو سجائی اور رچائی گئی ہے، مرحوم عادل کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ برادران حضرات، اللہ رب العزت نے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا، اور اس میں جو بھی مخلوق ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی اسے اچھی صورت بخشی، پھر اس کے قلب کو اپنی جلوہ گاہ بنایا، اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، گویا کی مومن کامل کا ہر لمحہ شان والا صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ برادران حضرات، پانی جب تک دریا کے اندر اپنے حدود کے اندر رہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے، لیکن یہ پانی دریا کے حدود سے خروج کر جائے، دریا کے حدود سے باہر نکل جائے تو پھر یہ زحمت بن جایا کرتا ہے۔ پانی دریا کے اندر جاری رہے، پانی دریا کے اندر رواں رہے تو یہ نفع بخش ہوا کرتا ہے، فائدے مند ہوا کرتا ہے، لیکن یہی اپنے حدود سے باہر نکل جائے تو پھر یہ پانی پانی نہیں،
بلکہ یہ طوفان بن جایا کرتا ہے، یہ مضر اور نقصان دہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنے مالک حقیقی کی قائم کردہ حدود و قیود کے اندر رہتا ہے تو یہ اللہ کی برہان بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور ایک جو باؤنڈری بنائی ہے اس کے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ بندہ نہیں بلکہ شیطان بن جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین شکل سے نوازا ہے، اچھی صورت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو قسم خدا کی مسلمانوں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ رب کا نافرمان بن جائے تو فرشتے تو دور کی بات ہے، دنیا کے لوگ اس سے گھن اور نفرت کرنے لگتے ہیں۔ برادران حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو سربلندی عطا فرمائی ہے، بندے کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب یہ بندہ رب کی رضا و خوشنودی کے مخالف ہو جاتا ہے تو رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، فرما بردار کے لیے جنت اور لقائے یار ہے، نافرمان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ ذلیل و خوار۔ برادران حضرات، انسان یہ انس سے بنا ہے، انسان وہ ہے جو اپنے خالق سے محبت کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی مخلوق کے ساتھ پیار اور ان کے حقوق کی رعایت کرے۔ جو بندہ اپنے معبود حقیقی کا وفادار نہیں ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ استوار نہیں تو وہ بندہ خدا کے بندوں میں شمار نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب سے انسان کو بنایا گیا ہے اس کے حالات نے کئی مرتبہ کروٹیں لی، اس پر متعدد دفعہ عروج و زوال آتا رہا، یہ بارہا اپنے خالق و مالک کو بھلاتا رہا، یہ اپنے مرتبے اور ناموس کے خلاف کام کرنے پر اتراتا رہا۔ اس نے جب اپنے خالق و مالک سے بغاوت کی یہ کفر و ضلالت کے عمیق گڈھے میں گرا، پھر رب کائنات نے اس کو گمراہیت سے نکالنے کے لیے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم، نبی کونین شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان کے حالات بڑے خراب تھے، یہ گمراہیت کے عمیق گڈھے میں گر چکا تھا۔ حال انسان کا یہ تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، ایک خاندان کی لڑائی دوسرے خاندان والوں کے ساتھ، ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے والوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک انسان کو اپنا غلام بنا کر اس سے جانوروں کی طرح کام لیا کرتا تھا۔ انسان کی درندگی کا عالم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بچیوں کو زمین کے نیچے دفنانا یہ فخر کا کام سمجھا کرتا تھا۔ لیکن غرض کی ایسی کون سی برائی ہے جو اپنے عروج پر نہ پہنچ چکی ہو؟ اسی عالم میں سید عالم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور ہوتا ہے اور آمد ہوتی ہے، جس کی نور بخش کرنوں نے ظلمت قدا کو نورانیت بخش دی، تاریک دلوں کے اندر شمع نور ایمان پیدا فرما دیا، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی بن گئے۔ برادران حضرات، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو اس دنیا کے اندر انکاؤنٹیڈ اور بے شمار مذاہب و ادیان پائے جاتے ہیں۔ ان تمام مذاہب و ادیان کے پیشواؤں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کا، اتحاد کا درس دیا ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، جو نقشہ اتحاد و اتفاق کا، جو نقشہ بھائی چارگی کا اسلام اور ہادی اسلام نے پیش کیا ہے، پوری کائنات کے اندر اگر اس کو تلاش کیا جائے تو پوری کائنات کے اندر وہ رشتہ اخوت و محبت کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے درمیان جو اخوت اور بھائی چارگی کا میسیج اور پیغام دیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اے میرے بھائی اور اللہ کی رحمت ہو۔ جواب میں وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، تمہارے لیے خیر ہو۔ حضرات محترم
محترم یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. لیکن حضرات محترم یہ ظاہری حیات تک ہی محدود نہیں ہے. انسان جب انتقال کر جاتا ہے اس کے بعد بھی یہ پیغام ختم نہیں ہوتا ہے. ایک مومن جب زندہ تھا تب یہ سلامتی بھیج رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد جب تمام لوگ قبر کے قریب میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. حضرات قرآن بھی کہتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ایک دو جگہوں پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ تم فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بعد میں آنے والے لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب تو ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما سبقونا بالایمان جو سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے گزر گئے. ایک مومن اپنے بھائی کے لیے خیر طلب کرتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، یعنی جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد بالخصوص میت کے لیے دعائیں کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت فوراً نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے، مردے کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد میں دوسرے حضرات میت کے پسماندگان کے پاس ان کے غم میں شرکت فرمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی مردہ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دعائے خیر چاہے 3 روز کے بعد کی جائے یا 7 روز کے بعد کی جائے یا 10 دن کے بعد کی جائے یا 40 دن کے بعد کی جائے، جب بھی فرصت ہو کی جائے، جب بھی موقع ملے کی جائے، یقیناً یہ دعائے مغفرت جو ہیں مردے کے لیے سامان بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے. حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. اپنے مردوں کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور کھانا بنوا کر کے پھر اس کا ثواب سب سے پہلے مرنے والے کی روح کو بھیجتے ہیں. ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو ایصال ثواب کی محفل بھی کہتے ہیں، اسی کو تیجا بھی کہتے ہیں، اسی کو 10واں بھی کہتے ہیں، اسی کو 20واں 40واں بھی کہتے ہیں. حضرات محترم، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کے لیے اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے اور لنگر جاری کی جائے، صدقہ جاریہ کیا جائے تو کیا اس کا ثواب اور اس کا نفع جو ہے مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ حضرات محترم، مسلم اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان فرمایا کہ آئے میرے مقدس صحابہ کی جماعت، دنیا کے اندر 3 کام ایسے ہیں جب دنیا کے اندر انسان ان کو کر لیتا ہے تو اسے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی جو ہے اس کا فائدہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دنیا کے ایسے 3 کام کون سے ہیں جو دنیا ظاہری زندگی میں کر لیے جائیں تو ظاہری زندگی میں اس کا بینیفٹ ملتا ہے اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاول صدقۃ جاریہ، پہلا تو صدقہ جاریہ ہے، یعنی پہلا صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کے گاؤں کے اندر مسجد بن رہی ہے، آپ کے علاقے کے اندر کوئی مدرسہ بن رہا ہے، یا آپ نے اپنے مرنے والوں کے لیے پل بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ ہیں. جس نے ظاہری حیات کے اندر یہ صدقہ جاریہ کیا ہے تو اسے حیات کے اندر ہی ثواب ملتا رہتا ہے،
اور مرنے کے بعد جب قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. کوئی عالم دین ہے یا کوئی ہنرمند آدمی ہے، کس نے جو ہے ہنر سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنی حیات کے اندر وہ ہنر کسی دوسرے کو سکھا دیا، وہ جو ہے اگر فائدے تامہ اس سے حاصل کر رہا ہے، مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، تو اس کا بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے. پھر صحابہ نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا والثالث او ولد صالح، اور تیسرا نیک صالح اولاد ہے. یعنی اگر کوئی مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، یعنی حافظ قرآن یا عالم دین بنا کر کے چھوڑ گیا ہے، وہ دعا مرنے کے بعد جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے تو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے سامان بخشش ہم تمام امتیوں کے لیے، اپنے چاہنے ماننے والوں کے لیے مہیا فرما دیے ہیں، پیدا فرما دیے ہیں. آئیے اور دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، پہاڑوں کے مثل ہوں گی. تو وہ کہے گا کہ یہ نیکیاں مجھے کہاں سے مل گئیں؟ تو آواز آئے گی کہ تیرے بیٹے نے یہ دعائے مغفرت کی ہے، دعائے مغفرت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں جتنی نیکیاں تجھے عطا فرما دی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا ہے. ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کا دور چل رہا ہے. نبی کے ظاہری زندگی میں ایک شخص جس کا نام عاص بن وائل ہے، اس کا انتقال ہو گیا. اس نے انتقال کے وقت اپنے بچوں سے وصیت کی کہ آئے میرے بچوں، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے مرنے کے بعد میں تم 100 غلاموں کو آزاد کر دینا. جب عاص بن وائل کا انتقال ہو گیا تو اس کے بڑے بیٹے ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام کو آزاد کر دیا. اب چھوٹے بیٹے کی باری آئی تو وہ نبی کا دیوانہ تھا، نبی پر اس نے اسلام کو قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ نبی کی اجازت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ 50 غلاموں کو آزاد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری جانب سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، میرے حصے کے 50 باقی ہیں. یا رسول اللہ اگر ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد میرے والد کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملے گا تو آپ اجازت دیں تو ہم سب 50 غلاموں کو آزاد کر سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او حججتم عنہ او صدقتم عنہ بلغہ ذالک. آقا نے ارشاد فرمایا لو کان مسلما، اگر مرنے والا مسلمان ہے، او تصدقتم عنہ، اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو، او حججتم عنہ، یا ان کی طرف سے حج کرو، فاعتقتم عنہ، یا ان کی جانب سے غلام آزاد کرو، بلغہ ذالک، تو اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. حضرات محترم، مرنے والوں کی مثال ڈوبنے والوں کی طرح ہوتی ہے. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، یعنی ایک انسان ابھی تالاب کے اندر ڈوب رہا ہے، وہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ ہے دنیا کے اندر کوئی میری مدد کرنے والا جو اس پریشانی سے، اس سمسیا سے مجھے سمادھان دلائے، آزادی دلائے. تو حضرات محترم، جب کوئی انسان اسی طریقے سے قبر والے کی بھی مثال ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کو پکارتا ہے، ینتظر دعوتا تلحق من اب او اخ او ام او صدیق ہو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ انتظار کرتا رہتا ہے، کون مرنے والا قبر کے اندر انتظار کرتا ہے کہ کون میرے لیے ایصال ثواب کرے، کہاں ہے میرے بھائی، کہاں ہے میری بہنیں. جب مرنے والے کے لیے تیجا 40واں 10واں برسی کی جاتی ہے، اس کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فانزل اللہ علی اہل القبور فامثال الجبال. اسی ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے. جب وہ مردہ اپنی تاریک قبر کے اندر اس روشنی اور نور کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے من این ھذا لی، یہ میرے لیے کدھر سے آ گیا. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تیرے گھر والوں نے تیری لیے ایصال ثواب کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں جتنا نور تیری قبر کے اندر نازل فرما دیا.
یہی وجہ ہے لے سنت والجماعت ہم لوگ اس پر زور دیتے ہیں. آقا نے فرمایا لو کانا مسلمان، اگر مسلمان ہوگا